فتنہ دجال کیسا ہوگا؟ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ کبھی نہ ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے، مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اتنی کسی اور نبی نے نہیں بتائی۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ مادرزاد، پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجیں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ چنانچہ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کر لے گا، مان لوں گا۔ تو اس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کی ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے، بیٹا تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال کے ساتھ دو فرشتے دو نبیوں کی ہم شکل ہوں گے جو لوگوں کی آزمائش کے لیے اس کو اس طرح جھٹلائیں گے کہ سننے والوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جو شخص دجال کی تصدیق کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے پچھلے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جو اس کو جھٹلائے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوتی نظر آئے گی، اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، ان کے مویشی خوب فربا ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑے گا اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو جنت کو باطنی طور سے آگ بنا دے گا اور آگ کو باطنی طور پر جنت بنا دے گا۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دجال تلوار یا آرے سے ایک مومن نوجوان کے 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ تعالیٰ کا دشمن دجال ہے، مجھے آج پہلے سے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا۔ دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور کے مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت نہ دی جائے گی۔ اس کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن حسب معمول ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ہوں گے، ان میں سے ایک کو تو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہوگا، یعنی بظاہر ایسا مراد بحر روم اور بحر فارس ہیں، دوسرا حیرہ عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہے۔ حیرہ عراق کا وہ علاقہ ہے جس کے قریب ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں شہر کوفہ آباد ہوا۔ یہ کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ شام سے اصل ملک شام مراد ہے، جو طول یعنی لمبائی میں دریائے فرات سے العریش تک اور عرض میں جزیرہ نمایاں عرب سے بحر روم تک پھیلا ہوا ہے۔ اردن، فلسطین، لبنان، موجودہ سوریہ، دمشق، بیت المقدس، طرابلس، انطاکیہ سب اسی کے حصے ہیں۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ وہیں رہ جائے گا کہ دیکھیں دجال کون ہے اور کیا کرتا ہے، یہ گروہ دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا، ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا۔
جو دجال سے جنگ کرے گا۔ پھر دجال اس سے قریب والے شہر میں آئے گا، اس میں بھی لوگوں کی اسی طرح 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصے میں ہوگا، یہاں تک کہ مومنین اردن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے، اور دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا، اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہ 2 میل لمبی گھاٹی اردن میں واقع ہے، یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ سخت ہوگا جس کے باعث مسلمان سخت مشقت اور فقر فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانت جلا کر کھائیں گے۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ وادی اردن میں موجود ہوگا۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا اور 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ لمبا ہوگا تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔